بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ایز اے امہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ بیرونی سازشوں سے زیادہ اندرونی اختلافات ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں اختلاف علمی ہو، کیونکہ مخالف رائے رکھنے والے پر ہم کفر اور غلط ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اختلاف رائے رکھنا، علمی اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ عقل و بصیرت ہے تو اختلاف ہے، علم ہے تو علمی اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متفق علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران، واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ جب حاکم کسی بات کا فیصلہ کرے اور اس میں اجتہاد سے کام لے، یعنی مکمل تعلیم و تحقیق کرے، پھر فیصلہ کرے اور پھر صحیح ہو جائے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر اجتہاد کرے یعنی تعلیم و تحقیق تو کرے مگر فیصلہ کرے تو غلط ہو جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں عورتوں کی امامت کا مسئلہ ہو یا عیدگاہ جانے کا، عورت کے ذبیحہ کی بات ہو یا سوشل میڈیا پر تبلیغ دین کی، یا پھر بھینس کی قربانی کی بات ہو، یا پھر یوم عرفہ 9 ذی الحج کی بات ہو کہ یوم عرفہ 9 ذی الحج سعودیہ کا یا پاکستان کا، ان تمام مسائل میں ہم اسلام اور کفر تک بات پہنچا دیتے ہیں، گویا نعوذ باللہ اسلام اور کفر کی جنگ بن جاتی ہے کہ جو مخالف رائے رکھنے والا ہے اس پر کفر کے اور غلط ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں کبار علماء بھی مختلف رائے رکھتے ہیں، یہ اجتہادی مسائل ہیں، دونوں طرف سے تعلیم و تحقیق کے بعد مسئلہ بتایا جاتا ہے، تو آپ کو جو بات سمجھ آتی ہے اس پر عمل کریں، مگر مخالف رائے والے کا احترام ضرور کریں، کسی کو غلط ہونے کا سرٹیفکیٹ مت دیں، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہے کہ علم و عمل ختم ہو جاتا ہے، ہم علم و عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور جھگڑا باقی رہتا ہے، جھگڑا بڑھتا جاتا ہے۔ اور رب تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں فرمان ہے: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، جس میں محکم آیات ہیں جو اصل کتاب ہیں، یعنی جن پر فوکس رکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے الفاظ و معنی واضح ہیں، اور دوسری متشابہ آیات ہیں جن کے 2 یا زیادہ مطالب نکل سکتے ہیں، تو جن کے دل میں حق سے اجتناب کرنے کی لگن ہے، یعنی وہ حق سے ہٹنا چاہتے ہیں، فتنہ پرور ہیں، وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے وہ اپنی انفرادیت، مذہبی برتری اور الگ عقیدے کی بنیاد رکھیں، دنیا میں فساد پھیلائیں، حالانکہ متشابہات کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین، اب دیکھا جائے تو یوم عرفہ کے حوالے سے کبار علماء بھی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ جو علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوم عرفہ کو لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یوم عرفہ کا ہی روزہ رکھنا چاہیے، یعنی جو سعودیہ میں یوم عرفہ ہے سب وہی روزہ رکھیں،
لیکن جو علماء اسے نسبت سمجھتے ہیں کہ یہ 9 ذی الحج کی طرف نسبت ہے، یوم عرفہ نسبت ہے، مراد 9 ذی الحج ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ناممکن ہے، ناقابل عمل ہے، کیونکہ کئی ممالک ایسے ہیں کہ جب مکہ میں حاجی وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ان کے ممالک میں رات ہوتی ہے، پھر وہ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ کیا ایک دن پہلے رکھیں گے یا ایک دن بعد؟ یا پھر دنیا میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کا 1 ذی الحج مکہ سے بھی پہلے ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی 10 ذی الحج یعنی یوم عید قربانی کا دن یوم عرفہ سے پہلے ہو جاتا ہے۔ جب ان کا عید کا دن ہوتا ہے تب حاجی یوم عرفہ وقوف عرفہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ یوم عرفہ کا روزہ کیسے رکھیں گے جبکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ اور پھر تمام امت کے مسائل حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تو اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج ہے، کیونکہ اسی پر تمام امت جمع ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان اپنے اپنے علاقے کے رؤیت ہلال کے مطابق نئے مہینے کا آغاز کریں، اپنی عیدیں اور روزے رکھیں۔ لہٰذا جو علماء یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحج لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علاقے کے حساب سے 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں۔ تو اب آپ کو جس کی دلیل سمجھ آتی ہے اسی کے مطابق عمل کریں، اور ہاں اگر احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک روزہ اضافی بھی رکھ لیں، یعنی 8 ذی الحج کا بھی رکھ لیں، 9 ذی الحج کا بھی رکھ لیں۔ ویسے بھی یوم ذی الحج کا ہر روزہ فضیلت والا ہے، جو یہ ذی الحج کے روزے ہیں 10 ذی الحج، ہر روزہ فضیلت والا ہے۔ ان 9 ذی الحجہ کے روزے 1 سے 9 تک، تو اختلاف کے بجائے اتفاق کو لیں، خواہ یوم عرفہ کا روزہ ہے یا پھر قربانی بھینس کی ہے، یعنی بھینس کی قربانی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جب گائے ہے تو پھر اختلاف میں کیوں بڑھتے ہیں، بھینس کے معاملے پر بات کیوں کرتے ہیں؟ ہاں اگر کسی جگہ گائے نہیں مل رہی اور ان کے پاس بھینس ہے تو پھر وہ اجتہاد کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، کیونکہ یہ بھی حلال ہے۔ لہٰذا متشابہات میں پڑھنے کے بجائے محکمات پر عمل کریں۔ آلریڈی ہمارے اتنے مسائل ہیں، ہم دنیا سے اتنے پیچھے جا رہے ہیں، اختلافات کی وجہ سے ہمارے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت حبل اللہ کتاب اللہ کو تھامنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں محکمات پر چلنا ہوگا، متشابہات کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے